بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ تیری ثنا کہ خدا بندے لا یزال ہے تو، یہ شان ہے تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، اور تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، یہی ہے تیری مثال کہ بے مثال ہے تو۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیدا فرمایا۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن توحید۔ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک جاننا ہے، اور اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان پر ہے۔ یہ 5 پلر ہیں اسلام کے، یہ 5 ستون ہیں اسلام کے، جس میں سے پہلا توحید ہے، اللہ کو واحد ماننا، شہادت دینا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی 5 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز الشہادۃ، شہادت دینا، کس بات کی؟ کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، اور والحج وصوم رمضان، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام۔ ان پر ایمان لانا، ان کو ماننا یہ فرض ہے۔ اگر ان پر ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اگر ان کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آج ہماری گفتگو ہے شہادت پر، یعنی یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، یہ اس کی پھر صفات ہیں۔ آج کی گفتگو الہ پر۔ شہادت کے 2 پہلو ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ یعنی توحید کے توحید کے 2 پہلو ہیں، ایک لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا معنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کا معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس ساری کائنات میں چھوٹا ہو یا بڑا، درند ہو، پرند ہو یا چرند،
نباتات ہوں یا جمادات، لوگ نباتات کی بھی پوجا کرتے رہے، پتھروں کی پوجا کرتے، لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے، لوگ آگ کی پوجا کرتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی کائنات کے اندر موجود ہیں، لا الہ سے ان ساری چیزوں کی نفی ہو گئی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ لا الہ کا معنی ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، کرم کے لائق بھی وہی ہے، خالق ہونے کے لائق بھی وہی ہے، مالک ہونے کے لائق بھی وہی ہے، معبود ہونے کے لائق بھی وہی ہے، رازق ہونے کے لائق بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ یہ ساری خوبیاں ایک ہی ہستی کے اندر موجود ہیں اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں، پرستش کے قابل ہی نہیں، الہ کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ تو لا الہ، کوئی لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو الہ کا پہلا معنی ہوا کہ عبادت کے لائق، عبادت کے لائق۔ الہ اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ بقرہ میں، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بلکہ اس سے پہلے اذ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، ان کا وصال ہونے لگا تھا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کہ میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالو، تو انہوں نے کہا تھا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو الہ کا معنی معبود، عبادت کے لائق۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، و الہ آبائک، اور آپ کے ابا و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے۔ آپ کے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہن واحدہ، ان سب کا معبود یعنی الہ ایک ہی تھا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی الہ کے فرما بردار رہیں گے، اسی الہ کو مانیں گے جو آپ کا ہے، الہ جو آپ کا ہے اور آپ کی آباء و اجداد کا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہی نہیں، وہی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، وہی لائق پرستش ہے۔ تو وہی ذات اکمل ہے، وہی ذات جامع ہے، وہی ذات اتم ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی پرستش کرتا ہے۔ گویا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے وہ پرستش کے لائق ہے۔ وہ خود خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ وہ خود مالک ہے، باقی سب مملوک ہے۔ وہ خود رازق ہے، باقی سب مرزوق ہے۔ وہ خود دینے والا ہے، باقی سب لینے والے ہیں۔ وہ قاسم ہے، باقی مقسوم ہے۔ وہ غالب ہے، باقی مغلوب ہیں۔ وہ قادر ہیں، باقی مقدور ہیں۔ وہ ہستی غیر محدود ہے، باقی ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ محدود ہے۔ وہ خود غنی ہے، باقی محتاج ہے۔ تو ایک ہی ذات ہے
جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ پرستش کے لائق بنتی ہے، وہ ذات خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی اس کو اپنے دائرہ کار میں نہیں لا سکتا، وہ ساری کائنات کو اپنے دائرہ کار میں لائی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اور پھر فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اب تم اللہ کی آیات میں غور و فکر کرو، ہم نے تمہیں اللہ کی آیات دکھائی ہیں، اس کی نشانیاں دکھائی ہیں، اس میں غور و فکر کرو۔ وفی انفسہم، اور اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، تم کیوں نہیں تفکر کرتے اپنی ذات میں؟ اللہ اپنی ذات میں ہم سے تفکر کرا رہا ہے، تدبر کرا رہا ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ از خود نہیں بن سکا، یہ کچھ کوئی عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ نہ ہوں تو کیا بنے گا؟ اب ہاتھ ایک دفعہ کٹ جائیں تو دوبارہ ساری کائنات مل کر بھی اس طرح کے ہاتھ لگا سکتی نہیں۔ پاؤں کٹ جائیں تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں ختم ہو جائیں تو پھر کوئی اس کو بینائی لوٹا نہیں سکتا۔ بیماری کی وجہ سے آنکھوں کا بند ہونا ایک الگ کا کیس ہے، اور وہ بھی اس طرح کی نہیں دوبارہ ہو سکتی جس طرح کی پہلے تھی۔ سماعت ختم ہو جائے تو کوئی سماعتوں کو بحال کر سکتا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنی ذات میں غور و فکر کرو۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، تم اپنی ذات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اپنی ذات میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ تو جوں اپنی ذات میں تم غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے، خدا کی معرفت تمہیں ملتی چلے جائے گی، اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ ہماری ذات کو کوئی ہستی بنانے والی ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ لہذا ساری کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے، اور اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو کوئی یہ چلا رہا ہے سسٹم ہماری ذات کا، ہماری کائنات کا، اس کے پیچھے ایک ہستی ہے، اور وہی ہستی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جب بو علی قلندر کے بارے میں علامہ نے کہا تھا نا، بو علی قلندر، بو علی اندر غبارے ناکائے گم، بو علی اندر غبارے ناکائے گم، بو علی یعنی دونوں نکلے تھے حق کی تلاش میں، ایک مولا روم، ایک بو علی قلندر، بو علی سینا۔ تو بو علی سینا نے بھی تحقیق کی، لیکن وہ اونٹنی کی گرد میں گم ہو کے رہ گیا، ناکہ گم، اونٹنی کی گرد میں، اس کے پاؤں کی گرد میں گم ہو کے رہ گیا، اور دست رومی پردائے محمل گرفت، اور رومی کا ہاتھ جو ہے وہ آگے منزل تک پہنچ گیا۔ بو علی راستے میں رہ گیا، اور رومی جو ہے وہ منزل تک پہنچ گیا، اس نے معرفت حاصل کر لی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ایسی ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے، اور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو اللہ جل مجدہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ تم کائنات میں غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو الہ کا معنی ہے عبادت کے لائق ہونا، اور الہ کا دوسرا معنی ہے سکون دینے والی ذات۔ الہ تو ای فلان، مجھ سے فلاں کو سکون پہنچا، یا مجھے فلاں سے سکون ملا۔ الہ تو الہ فلان، میری ذات کو فلاں سے سکون ملا۔
تو الہت کا معنی یہاں پہ سکون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو الہ کہتے ہیں جو سکون پہنچائے، جو سکون دے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اگر الہ ہے اور لا محالہ طور پر وہ الہ ہے تو وہ سکون دیتی ہے؟ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری ذات میں سکون پانے والوں، میری تو یاد میں بھی سکون ملتا ہے، میری تو یاد میں بھی سکون ملتا ہے۔ اگر تم مجھے صرف یاد کر لو پھر بھی تمہارے قلب میں سکون آئے گا۔ اور پھر فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ وجد میں آنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اور جب انسان ہر چیز سے بیگانہ ہو کر ایک ہی ذات سے لو لگا لے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے، پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ تو الہ کہتے ہی اسے ہیں، الہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو سکون ملے، اور جب انسان کو سکون ملتا ہے پھر غم نہیں ہوتا، پھر اس کو خوف نہیں ہوتا۔ دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے لوگ ہیں، بڑے سے بڑے جہ و منصب پر فیض ہیں، مال و زر ان کے پاس ہے، فیکٹریاں ان کے پاس ہے، جگیری ان کے پاس ہے، سرمایہ ان کے پاس ہے، ان ساری چیزوں کے حصول کی وجہ سے وہ سکون ان کو مل سکتا نہیں، اور ملا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمہ وقت ٹینشن میں رہتے ہیں۔ سکون کی دولت جوں جوں وہ دنیاوی منصبوں میں، مال و زر میں، جگیر اور سرمایہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، کاروباری حیات میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں، سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میری دوستی میں آنے والوں، تمہارے لیے میری بارگاہ سے پہلا انعام یہ ہے کہ تم ہر قسم کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے، ہر قسم کے غم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ سکون ملے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اطمینان حاصل ہو، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ پرسکون اس کی زندگی گزرے، تو ایک ہی حل ہے کہ اللہ سے دوستی لگا لی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس سے تعلق رکھا جائے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے ذکر سے بھی، اس کی یاد سے بھی سکون ملتا ہے، اور اگر اس کی ذات سے، اس کے ذکر سے بھی سکون ملتا ہے، اس کی یاد سے، اور اگر اس کی ذات سے دوستی لگا لی جائے تو پھر وہ ہر قسم کے غم اور خوف سے نجات عطا کر دیتا ہے، وہ دور کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلا معنی الہ کا ہے بلند۔ امام رازی نے لکھا کہ الہ مشتق ہے لات سے، اور لات کا معنی ہے بلند، جیسے تعالی، تعالی اللہ کو تعالی بھی کہتے ہیں، اللہ تعالی، اللہ کو تعالی بھی کہتے ہیں۔ تو تعالی کا معنی ہے بلند، تعالی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ تو اللہ تعالی ہے، تعالی اس کا نام نہیں، وہ اس کی صفت ہے، نام اس کا اللہ ہے، اللہ تعالی۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اللہ بلند ہے۔ تو تعالی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا، فرمایا سبحانہ و تعالی اما یصفون، سورہ انعام میں، یہ میرے بارے میں جو چیزیں بیان کرتے ہیں اور میری طرف جن چیزوں کو منسوب کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اور ساری چیزوں سے بلند ہے، وہ ساری چیزوں سے بلند ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، تعالی وہ بلند ہے، اما یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر بلندی کا معنی ایک اور لفظ میں استعمال ہوا، فرمایا سبحان ربک رب العزت اما یصفون، پاک ہے تمہارا رب اور وہ عزت والا ہے تمہارا رب، مما اما یصفون جو چیز یہ بیان کرتے ہیں، یعنی جو یہ گمان کیے بیٹھے ہیں نہ ماننے والے کافر مشرک، اللہ ان سب سے بلند ہے۔ عزت کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بلند۔ تو تعالیٰ کا معنی بھی بلند ہے، عزت کا معنی بھی بلند ہے۔ تو الہ کہتے اسے ہیں جو بلند ہو، الہ کہتے اسے ہیں جو بلند ہو۔ تو ساری کائنات میں
کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ پست ہے، ایک خدا کی ذات ہے جو بلند ہے۔ پست چیز کبھی الہ بن سکتی نہیں، الہ کے لیے بلند ہونا شرط ہے۔ تو ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو بلند ہے، اس کے علاوہ کوئی بلند نہیں ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور معنی ہے باطن، مخفی ہونا۔ الہ کا معنی الہ ہوتا ہے جو مخفی ہو۔ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا هو الباطن، وہ باطن ہے، الہ ہے مگر وہ باطن ہے۔ باطن کا معنی مخفی ہونا، دکھائی نہ دینا۔ دنیا کے جو الہ ہیں، جو لوگ جن کو الہ مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے ظاہر ہیں، اور الہ ظاہر کو نہیں کہتے۔ آگ کو الہ مانتے ہیں کچھ لوگ، آتش پرست، وہ ظاہر ہے۔ سورج کو مانتے ہیں، وہ ظاہر ہے۔ چاند کو الہ مانتے ہیں لوگ، وہ ظاہر ہے۔ ستاروں کو مانتے ہیں، وہ ظاہر ہے۔ حتیٰ کہ بتوں کو مانتے ہیں، وہ ظاہر ہے۔ تو دنیا میں جس چیز کو بھی الہ مانا جاتا ہے وہ ساری کی ساری ظاہر ہے۔ حقیقت میں الہ کہتے اسے ہیں جو مخفی ہو، اور وہ ایک ہی ذات ہے، خدا کی ذات جو مخفی ہے، کوئی اس کو دیکھ سکتا نہیں، کوئی اس کی ہستی کا احاطہ کر سکتا، لا تدرکہ، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہو یدرکہ الابصار، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی احاطہ کر سکتا نہیں، تو وہ مخفی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ مخفی ہو کر بھی وہ قریب ہے، وہ مخفی بھی ہے اور مخفی ہو کر بھی قریب ہے۔ باری تعالیٰ کتنا قریب ہے؟ فرمایا سوال کر میرے محبوب ان کو بتا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے وہ کہاں ہے تو ان کو بتا دو وہ قریب ہے۔ اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو بتا دو وہ قریب، میں قریب ہوں، وہ قریب ہے، وہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کے مخفی ہونے کی شان کا کیا کہنا کہ وہ ہر بندے کے قریب بھی ہے، دکھائی نہیں دیتا، وہ شاہ رگ کے قریب ہے پھر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو الہ کہتے اسے ہیں جو دکھائی نہ دے، الہ کہتے اسے ہیں جو دکھائی نہ دے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو الہ ہونے کے قابل ہے، جو معبود ہونے کے قابل ہے، جو لائق پرستش ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے پرستش کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف خدا کی ذات ہے، وہ الہ ہے، کیونکہ وہ باطن ہے، وہ مخفی ہے۔ تو الہ ہوتا ہی وہ ہے جو مخفی ہو، اور پھر وہ ظاہر بھی ہے، لیکن آیات کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے، ذات کے لحاظ سے وہ باطن ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ فرمایا نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ مغالطہ بھی دور کر لیں۔ هو الاول، وہ اول ہے، یعنی سب سے پہلے وہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا۔ هو الآخر، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا، کیونکہ ساری کائنات فانی ہے، ایک وہ ذات ہے جو باقی ہے، ایک وہ ذات ہے جو باقی ہے، ہر کوئی فانی ہے، وہ باقی ہے۔ پہلے بھی وہ تھا والاول، آخر بھی وہ ہے والآخر، والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ظاہر کا معنی کیا کہ وہ دکھائی دیتا ہے، لیکن کیسے؟ صفات میں، صفات میں ظاہر ہے، ذات میں باطن ہے۔ اب کہیں گے یہ کیا فلسفہ ہے؟ اب اس کو یوں سمجھیں کہ انسان کی روح کسی کو نظر آتی ہے؟ بولیں، روح نظر آتی ہے؟ نہیں، نہ کبھی اندر داخل ہوتی نظر آتی ہے، نہ کبھی نکلتی نظر آتی ہے۔ ہم پاس بیٹھے ہوتے ہیں ایک شخص کے اور اس کی پرواز کر جاتی ہے روح جسم سے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، وہ نظر نہیں آتی، لیکن روح ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ وہ زہر کیسی ہوتی ہے پھر؟ وہ جسم کی حرکات و سکنات سے زہر ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو جسم حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو حرکات و سکنات سے وہ زہر ہوتی ہے، حقیقت میں وہ باطن ہے۔
تو اللہ جل مجدہ کی بھی ذات حقیقت میں باطن ہے، صفات سے ظاہر ہوتی ہے، صفات سے ظاہر ہوتی ہے۔ گویا ذات میں وہ باطن ہے لیکن صفات میں وہ ظاہر ہے۔ تو الہ کہتے اسے ہیں جو باطن ہو، جو مخفی ہو۔ اور پھر الہ کا ایک اور معنی ہے اور مفہوم ہے کہ جھکنا، رجوع کرنا، توجہ کرنا۔ جس کی طرف توجہ کی جائے وہ الہ ہوتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ الہ ہوتا ہے۔ تو لیکن دیکھنا تو پڑے گا نا کہ پھر سب سے زیادہ توجہ کے قابل کون ہے، سب سے زیادہ کون حقدار ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے، وہ ذات کون سی ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اس ذات کی طرف رجوع کرو، سچے طریقے سے توبہ کرو، توجہ کرو اس کی طرف، کیونکہ وہی توجہ کے لائق ہے۔ گویا وہ خود ذات کہتی ہے کہ میری طرف توجہ کرو، تو الہ وہ ہوتا ہے جو کہے آؤ۔ آگ کہتی ہے کہ میری طرف آؤ، سورج کہتا ہے، چاند کہتا ہے، ستارے کہتے ہیں، بت کہتے ہیں، وہ تو کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو ایک ہی ذات ہے، پھر وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو کہتی ہے کہ آؤ۔ الہ رجوع کرنے کے قابل ہوتا ہے، توجہ کے قابل ہوتا ہے، اور وہ پکارتا ہے کہ آؤ میری طرف، کیونکہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی توجہ کے لائق ہوں، میں ہی اپنا دینے والا ہوں۔ تو بلکہ یوں فرمایا کہ ہم تو مائلبہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھ رہا ہے کسے، کوئی راہب منزل ہی نہیں۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بلائے، جو متوجہ کرے، جو رجوع کے قابل ہو، جو توجہ کے قابل ہو۔ تو وہ ذات صرف خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہی نہیں جو کہے کہ آؤ میں دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اور ایک اور معنی الہ کا ہے پناہ دینا۔ تو ساری کائنات میں جن کو یہ الہ سمجھے بیٹھے ہیں وہ پناہ دینے کے قابل نہیں۔ قرآن مجید میں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں۔ تو پناہ دینے کے لائق صرف اور صرف اس کی ذات ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ جس کو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو جب پناہ دینے والا وہ ہے تو نعمت دینے والا بھی وہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں، میرا اللہ تقسیم کرنے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پناہ دینے کے قابل بھی وہی ہے، عطا کرنے کے قابل بھی وہی ہے، دینے کے قابل بھی وہی ہے، اور ساری نعمتیں اسی کے خزانے میں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے پاس ہی رزق کے خزانے ہیں، وہ بغیر حساب دیتا ہے کس کو؟ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اور آخری مفہوم اور معنی اس کا جو آج کی اس نشست میں بیان کریں وہ ہے کہ الہ کہتے ہیں جو غالب ہو، الہ کہتے ہیں جو غالب ہو، وہ کبھی مغلوب نہ ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، مغلوب ہو گیا، چاند نکلتا ہے، غروب ہو گیا، ستارے نکلتے ہیں، ختم ہو گئے، آگ اٹھتی ہے پھر بجھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مغلوب ہونے کے قابل ہیں۔ تو الہ ان کو نہیں کہتے جو مغلوب ہو، الہ کہتے ہیں جو غالب ہو، الہ کہتے ہیں جو غالب ہو۔ اسی لیے تو یہ غالب ہونے کا جو فلسفہ ہے یہ خدا کے واحد ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہونے کی ایک دلیل، ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ ہے کہ وہ غالب ہے۔ کیسے؟ اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا میں نے فلاں انسان کو مارنا ہے، دوسرا کہتا میں نے زندہ رکھنا ہے، تو پھر جب وہ مرتا تو ایک مغلوب ہو جاتا، ایک غالب ہو جاتا، ایک مغلوب ہو جاتا، ایک غالب ہو جاتا۔ ایک کہتا ہے میں نے بیمار رکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے صحت دینی ہے، تو جو صحت دینے والا ہے اگر وہ صحت دے دیتا تو بیمار کرنے والا مغلوب ہو جاتا۔ تو پھر دو خدا نہ ہوئے نا، کیونکہ ایک نے مغلوب ہونا ہے، ایک نے غالب ہونا ہے۔ تو خدا وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو غالب رہے،
جب کوئی مغلوب ہو گیا تو وہ تو پھر خدا نہ رہا۔ تو اللہ جل مجدہ کے واحد ہونے کی سب سے بڑی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ غالب ہے، وہ مغلوب نہیں۔ ایک کہتا میں نے سورج مشرق کی طرف سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے مغرب کی طرف نکالنا ہے۔ اگر سورج مشرق کی طرف سے نکل آتا تو مغرب والا مغلوب ہو جاتا، اور مغرب کی طرف سے نکل آتا تو مشرق والا مغلوب ہو جاتا۔ تو جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہی ہوتا ہے جو غالب ہو۔ تو الہ کہتے ہی اسے ہیں جو غالب ہو، الہ کہتے ہی اسے ہیں جو غالب ہو۔ تو ہمارا رب اللہ ہے، وہ الہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ غالب ہے، وہ قادر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ باقی ہے، وہ فانی نہیں، وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ موتی نہیں، وہ موتی ہے، وہ لینے والا نہیں، تو وہ موتی ہے لینے والا نہیں، وہ قاسم ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صفات اس ایک ہستی میں ہیں جس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ اس کی پھر نشانیاں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، کہ کیسے اس کو پہچانا جائے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔